کیسے پھر نہیں عبد الرحمان بن عوف جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے، پھر جہاز ڈر گئے پھر وہ. اگر شامل بھی ہوئے، اگر آئے بھی تھے تو جہاد نہیں کیا نا، جہاد ان کا ہے نہیں. تو اب کیوں نہیں کیا آتے ہیں ہاں، جہاد کیوں نہیں کیا؟ اور اس کے ساتھ ایک تو ہمارا موضوع ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا یہ عبد الرحمان بن عوف کا اگر جہاد ثابت کرنا تو میں ساری جنگوں میں ثابت کر دیتا ہوں. ثابت اور اس کریں کے پھر ساتھ ہی اوپر دیکھیں آپ جو مرضی ثابت کریں، جب اللہ نے بھی کریں. شہادت دے دی کہ یہ منافق سیدنا ہیں. عمر فاروق تو اب اللہ کے اب نبی کے ساتھ تمام غزوات میں شامل ہوئے. ابھی بتاتے تمام ہیں. غزوات اور میں ڈسنا ابھی دیکھو آپ نے جو آیت پڑھی ہے شیخ بتائیں صاحب، یار، میں تو آج آپ کا انتظار کر رہا ان ہوں. الذین آمنوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مکے میں منافق نہیں تھا کوئی بھی. ابھی یہ اس آیت کا کیا کریں گے، اس حدیث کا کیا مجھے کریں؟ منافق ہے اس میں لکھا ہوا؟ اس میں بھائی کیا جن عبد الرحمان لوگوں بن عوف کے جنگوں میں پاس شامل سمجھ نہیں آیا وہ سمجھ گئے نا کہ مکے میں یہ لوگ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہاد کرنے دیا جائے، ہم ذلیل ہو گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جہاد نہ کرو. جب مدینہ آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاد کرو، انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کرتے جی. اور اللہ نے آیت نازل کی، شہادت دی کہ یہ کفار سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ منافق نہیں تو کیا؟ کس نے کہا جہاد؟ کس نے کہا جہاد کا انکار کس نے کیا تھا؟ آپ ابھی بتاتا ہوں کس نے انکار کیا. اب سن لیتے ہیں نا. بتائیں الذین آمنوا کس نے کیا جہاد؟ وہاجروا، جو لوگ ایمان لائے ہیں جی، منافق اس میں شامل نہیں ہے. عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو جہاد اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں مل کر کیا انہوں نے. پتہ یہ چلا کہ منافق بھی ہجرت کر لیتا ہے پیسوں کے خاطر. مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم ہے. مکے میں تو ان کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے دسترخوان سے ملتا تھا روزی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جا رہے ہیں، چلیں ادھر چلتے ہیں، مل جائے گا. یہ بڑے کریم انسان ہے. اچھا، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم درجۃ اعظم درجۃ عند اللہ، اور جو جہاد کریں اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے. قصہ مختصر شیخ صاحب، ابو بکر عمر عثمان کا جہاد ہمیں دکھاؤ جی. یہ آیت جب نازل ہوئی ہے نا، یہ مدنی ہے. ہاں دکھاؤ جی، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے جہاد کیا ہے، جہاد دکھاؤ جی ابو بکر عمر عثمان کا. بسم اللہ. ایک کافر کے منہ سے انہوں نے ایک کافر کی طرف پتھر پھینکاؤ جی، پتھر پھینکاؤ، دکھاؤ جی. ابو بکر نے تیر مارا ہو، یہ دور کی بات ہے نا. تلوار چلائی ہوئی ہے تو ہو نہیں سکتا جی. وہ کہاں، وہ ابو بکر کہاں، تلوار کہاں. عثمان عمر انہوں نے کوئی تیر تلوار چلائی، یہ تو دور کی بات. فرار چاہیے تو فرار میں ثابت کروں، جنگوں سے بھاگ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب موقع دیں مجھے آپ. اب ایک منٹ ٹھہریں، آپ نے کہا جہاد ثابت کریں. دیکھیں میں نے تو یہ آیت بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان بھی ثابت ہوگا، ان کی ہجرت بھی ثابت کروں گا، ان کا جہاد مال اور جان سے بھی ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی. یہ میری ذمہ داری. سب سے پہلے صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 1779 ہے. چلیں جی صاحب، سیدنا عمر غزوہ بدر میں شریک ہوئے. جی آپ نکالیں. نہیں، جہاد ثابت کریں. جہاد ثابت کرنے کو اللہ کے نبی کے ساتھ غزوے میں شامل ہوئے. جہاد ثابت کریں بھائی. جہاد اگر جہاد کس کو کہتے ہیں؟ چلیں، جہاد یہ ہوتا ہے کہ تلوار اٹھا کے مارے. تلوار اٹھا کے مارے نا. چلیں تلوار کے بغیر چل رہے ہیں جا کر. تو دکھاؤ نا وہ حدیث، دکھاؤ کہ اس نے تلوار ماری ہے. مسلم میں کہاں لکھا ہے، کہاں پہ لکھا ہے؟ اچھا آپ نکالیں نا، صحیح مسلم ہے، کتاب الجہاد ہے. اچھا، باب غزوہ بدر ہے جی سر، صحیح مسلم کے اندر حدیث 1779 ہے. جی سر. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے. جی 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 جی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکے سے قبل صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو سب سے پہلے سیدنا ابو بکر نے گفتگو کی. تو پھر کیا کیا عمر رضی اللہ عنہ گفتگو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جہاد و قتال، جی جی، جہاد اور قتال کی رغبت دلائی. جیسا کہ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے قافلے کے آنے کی اور اس کی حفاظت کے لیے کفار کی فوج کے مکہ سے روانگی ہونے کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنگ کی موافقت میں گفتگو کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے اعراض کیا. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گفتگو کی تو آپ نے ان سے بھی اعراض کیا. پھر انصار کے سردار اعراض کیا. اعراض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعراض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعراض کیا؟ اعراض انہوں نے یہی کیا تھا کہ میرا جو رخ انور ہے کسی اور طرف ہے. انہوں نے جو بات کیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا. عمر نے بات کیا نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا. کدھر پھیر دیا؟ جس طرف عمر تھا نا اس طرف سے منہ، اس کے چہرے کی طرف سے منہ ہی پھیر دیا. اس نے جو بات اتنی گندی کی ہوگی نا،
عربی پڑھو اچھا نا. حدیث تو سنیں نا. اچھا اپنی بات پہ کر رہا ہے, حدیث سنیں. سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, شاید آپ کا رخ انور ہماری طرف ہے, کہ آپ ہم سے مشورہ لینے چاہتے ہیں. قریش تو پہلے ہی آپ کے ساتھ ہے نا, آپ انصار کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انصار کیا کہتے ہیں, کیونکہ انصار کے ساتھ معاہدہ تھا اللہ کے نبی کا کہ ہم مدینے میں رہ کر جنگ لڑیں گے, باہر نہیں لڑیں گے, لیکن اب اللہ کا حکم آ گیا باہر چلے گئے. اچھا تو ایسا کوئی معاہدہ نہیں تھا کہ مدینے میں رہ کر جنگ لڑیں گے, ایسا معاہدہ نہیں تھا بھائی. اچھا چلو ٹھیک ہے, آپ کو وہ دکھاتا ہوں میں, یہ رحیق المختوم ہے, اس میں سے معاہدہ دکھاتا ہوں. اچھا سعد بن معاذ کیا کہتے ہیں, تو فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر آپ ہمیں حکم کریں کہ ہم گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو ہم ضرور ڈال دیں گے, اور اگر ہمیں برق غماد تک گھوڑے دوڑانے کا حکم دیں تو ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شامل ہوئے تھے, غزوہ بدر میں, اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ہی. تو آپ نے کہا تلوار دکھائیں گے نا, تلوار ماری انہوں نے, وہ نہیں دکھا سکے نا. جی تلوار کی طرف آ رہے ہیں ہم, تلوار کی طرف ہی آ رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ ابن خطاب فرماتے ہیں, عمر سے ابوبکر سے کیوں شروع نہیں کیا آپ نے؟ ہمارا موضوع عمر فاروق ہے نا. اچھا عمر, ہمارا موضوع سیدنا عمر فاروق ہے. چلیں جی. کیونکہ عمر کا جہاد ہی نہیں ہے, عثمان کا بھی نہیں ہے. بدر میں قتل ہونے والے کفار گرنے کے مقامات بتا دیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انشاءاللہ کل یہ جگہ فلاں کی قتل گاہ ہوگی. راوی بیان کرتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, اللہ کے رسول نے جو حدود بیان کر دی تھی انہوں نے ان سے تجاوز نہیں کیا, یعنی ہر کافر اسی جگہ ہو کر گرا جو آپ نے بیان کی تھی, پھر وہ سب ایک کنویں میں کے اوپر تلے پھینک دیے گئے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق اس جنگ میں شامل ہوئے تھے, غزوے میں شامل ہوئے تھے. اچھا اب اجازت میں جواب دوں. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم باب الجہاد کے اندر ہی, غزوہ بدر میں جب قیدی گرفتار ہو کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر سے فرمایا ان قیدیوں کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ ہمارے چچا زاد اور خاندان ہی کے لوگ ہیں, سو میری رائے تو یہ ہے ان سے فدیہ لے کر جانے دیا جائے. تو اس کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو سیدنا عمر رضی کہنے لگے کہ میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم اللہ کے رسول, میری رائے وہ نہیں جو ابو بکر کی رائے ہے, بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کیجئے تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں. عقیل کو علی رضی کے حوالے وہ کیجئے. جہاد نہیں ہے بھائی, وہ جہاد نہیں ہے, وہ قیدی کو مارنا وہ جہاد نہیں ہے. قیدی کی رائے کن سے کی گئی تھی؟ مجاہدین سے کی گئی تھی نا, کہ مجاہدین کے قیدی علاوہ کو کسی اور سے قتل کی گئی کرنا, تھی. قیدی کو قتل کرنا یہ جہاد نہیں ہے بھائی. آپ نے کہا تھا کہ ہم دکھا دیں گے کہ وہ جہاد میں کیا. ثابت کر رہا ہوں کہ جنگ بدر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شامل ہوئے تھے. اب آپ نے کہا تھا کہ جہاد دکھائیں گے نا, میدان جنگ میں آنا اور پھر جہاد میں شرکت نہ کرنا, یہ کیا ہے؟ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ یہ تیر مارے, تلوار مارے, پتھر پھینکے نا, کچھ تو کرے نا, بھاگے نا. آپ تو یہ دکھا نہیں رہے نا, جب کفار نے ان کو قتل کرنا ہی نہیں تھا. کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کفار سے ان کو دوستی تھی نا, کفار سے ان کی دوستی تھی, کفار تو ان کو جانتے تھے. کفار نے کبھی ان کو قتل کرنے کی کوشش نہیں, انہوں نے کبھی کفار کی طرف کوئی تیر پھینکا ہے, نہ کفار نے ان کی طرف کوئی تیر پھینکا ہے. کس کو قتل کیا کفار نے؟ کفار جو ان سے لڑتے تھے ان کو قتل کرتے تھے نا. آپ بتائیں نا, دکھائیں کہ عمر نے کوئی تیر مارا ہو نا, یہ کیوں نہیں دکھا سکتے؟ تو تلوار لے کے شامل ہوئے تھے, لڑے. آپ کو پتا ہے کہ منافقین جنگوں میں آتے تھے, وہ ان کو کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ منافقین جنگوں میں آتے تھے تاکہ ان کو کیا ملے, ان کو غنائم ملے. آپ کو پتا ہے نا, صرف مسلمان شامل ہوتے تھے. دیکھیں جو مخلص لوگ آتے تھے نا جنگ میں, وہ جہاد بھی کرتے تھے, قربانی بھی دیتے تھے, زخمی بھی ہوتے تھے, شہید بھی ہوتے تھے, اور جان ان کی بچ بھی جاتی تھی نا. جو منافق ہوتے تھے وہ آتے تھے, جنگ نہیں کرتے تھے, لیکن غنائم ملنے کے چکر میں اس کی ہوس میں آتے تھے. صرف میدان جنگ تک آنا یہ جہاد کو ثابت نہیں کرتا, کیونکہ یہ منافق بھی بجا لاتے تھے. جیسے بدر میں تو کوئی منافق نہیں تھا. بالکل منافق تھا. میں آپ کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ بدر میں منافق تھے. حضرت عمر فاروق کے متعلق بتائیں کہ وہ منافق میں تھے. اچھا اب دیکھو, حدیث پیش کریں, میں آپ کو پیش کرتا ہوں. حدیث پیش کریں گے ابھی کریں. حضرت عمر فاروق پتہ یہ چلا کہ پہلی بات یہ ہے کہ کتاب آپ کی, تاریخ آپ کی, مغازی آپ کی, ٹھیک ہے نا. ان کے پاس کیوں حدیث نہیں ہے کہ ابو بکر نے وہاں پہ تیر مارا ہے, عمر نے وہاں پہ کسی کافر سے کو تلوار مارا ہے,
کسی وہاں پہ کسی اس نے نیزہ مارا، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. وہ کہتا ہے اس نے جہاد کیا. اور بھائی شیعوں کے کتاب کو تو آپ کوٹ نہیں کر رہے نا، آپ اپنی کتاب سے کوٹ کر رہے ہو. چلے ہم نے آپ کی اپنی کتاب کو مان لیا، آپ نے کہا جہاد ثابت کریں گے، اور جہاد تو آپ نے ثابت ہی نہیں کیا نا. آپ نے صرف یہ ثابت کہ میدان جنگ تک آئے. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بدر میں منافق تھے، قرآن میں لکھا ہے. روایت پیش کریں کہ سیدنا عمر جو تھے وہ میدان بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے. میں ثابت کرتا ہوں کہ منافقین بدر میں تھے، اور میں آپ کی کتاب سے ثابت کروں گا کہ عمر نے، میں بتاتا ہوں ابھی سن لو، کہ عمر صاحب نے بھائی جنگ بدر میں وہ بھاگے تھے، وہ چھپ گئے تھے. میں یہ بھی ثابت کروں گا. اب دیکھ لو یہ کتاب ہے قرآن مجید سورہ انفال. اب پڑھنے دو بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. مومن تو صرف وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے. جب اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کی ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ ان کی توکل ہوتی ہے. ادھر دیکھو شیخ صاحب، میری طرف دیکھ رہا ہوں. اللہ کا جو مومن ہوتا ہے اللہ پہ اس کی توکل ہوتی ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ وہ لوگ ہیں نماز بجا لاتے ہیں اور ہم نے جو ان کو رزق عطا کیا اس سے انفاق بھی کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. یہ صحیح مومن ہے. لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. یہ اللہ کی جانب سے ان کے لیے درجات ہیں اور ان کے بہت عظیم جو ہے اجر ہے قیامت میں. کما اخرجک، یہ کس کے لیے؟ بدر کے لیے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ حکم دیا کہ مدینے سے نکل جائیں جہاد کے لیے. وہاں پر آپ کے کچھ ماننے والے تھے جو جہاد سے ان کو کراہت تھی. تو پتہ یہ چلا جو جہاد سے کراہت رکھتا ہو وہ اللہ کے حکم سے کراہت رکھتا ہے. اللہ کے حکم سے اس کو دشمنی ہے، جہاد اس کو پسند نہیں ہے، تو وہ مخلص نہیں ہے. ابھی سن لو نا بھائی، ابھی میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں نا، سمجھ لو. میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ بدر میں منافق بھی تھے. یجادلونک فی الحق بعدما تبین. یہ آپ سے جدال کر رہے تھے، آپ ان کو کچھ کہہ رہے تھے، یہ آپس میں آپ کی جواب غلط دے رہے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دے رہے تھے غلط طور پہ. بعدما تبین، حالانکہ حق واضح تھا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے؟ مناظرہ کرنے لگے تھے. بھائی آپ ادھر جائیں ادھر جائیں، یہ کریں وہ کریں، غلط مشورے دے رہے تھے. کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون. یہ ان کی حالت یہ بنی تھی، اتنے بزدل خوف زدہ تھے یہ، کہ یہ ان کو جیسے ان کی موت حتمی آ گئی کہ آپ ان کو قصائی کے سپرد کرنے جا رہے ہیں، کہ ان کو موت کی طرف لے جا رہے ہیں اور ان کے بس دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سے موت آ رہی. اتنے خوف زدہ ہو گئے تھے. یہ بدریوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حق واضح ہونے کے بعد مجادلہ کرے وہ منافق ہوتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اذ یعدکم اللہ احدى الطائفتین انها لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم. اللہ چاہتا ہے کہ آپ جنگ کریں، لشکر کے سامنے ہوں، اور آپ چاہتے ہیں کہ لشکر کفار کے لشکر سے آپ کا سامنے ہی نہ ہو، بلکہ آپ کو فوراً مال غنیمت مل جائے. غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کو ابو سفیان کا قافلہ مال غنیمت مل جائے جنگ کے بغیر. تو یہ واضح دلیل ہے کہ بدر کے میں آنے والے ایسے تھے جو جہاد کے لیے نہیں آئے تھے، مال غنیمت کے چکر میں آئے تھے. مولوی صاحب قرآن شہادت دے رہا ہے، قرآن نے فرمایا کہ یہ مجرم ہے. اللہ تعالیٰ جنگ کرائے گا، جنگ ہوگی، کفار کی شکست ہوگی. کس آیت میں فرمایا کہ بدری مجرم تھے؟ وہ آیت تو بیان کریں نا آپ. یہی آیت، یہ آیت بدر میں نازل ہوئی ہے نا. کون سی آیت؟ یہ آیت سب بدر میں نازل ہوئی. یہ آیت سب بدر میں نازل ہوئی. آیت نمبر تو بتائیں نا آپ. یہ سورہ انفال میں سامنے دکھا رہا ہوں، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آیت نمبر ہے سورہ انفال میں سامنے ہے. 2 سے لے کر 6 تک میں نے پڑھی ہے، 2 سے لے کر 7 تک پڑھی ہے. جی جی. اس میں کدھر لکھا ہے بدری مجرم ہے؟ بھائی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرے، حق ظاہر ہونے کے بعد جو کفار سے ڈرے، جو مال غنیمت لینے کے چکر میں آیا، وہ مومن مخلص ہے. کس لیے نکلے تھے مدینے سے؟
ارادہ کیا تھا، کس لیے نکالا تھا اللہ کے نبی نے؟ مومن آئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر، منافق آئے تھے کہ ان کو مال غنیمت مل جائے. اب سن لو نا، اب مجھے میری بات نہ کاٹو. سر پہلے آپ مطالعہ کریں، نکلے ہی ابو سفیان کے لشکر کو روکنے کے لیے تھے. اللہ کے نبی نے جو 313 صحابہ تھے، نہیں، وہاں پہ دو تھے نا. ایک دیکھیں، وہاں پہ دو چیزیں. ایک ابو سفیان کا قافلہ تھا جا رہا تھا، وہ دوسری جگہ پہ تھی. ایک ابو سفیان نے جب سنا کہ مسلمان میرے قافلے پہ شاید اس پہ قبضہ کریں تو وہ لشکر لے کے آئے مکے سے. ان کو روکنے کے لیے نکلے تھے. جو منافق پلیز منافق تھے، وہ مال غنیمت صرف کہتے تھے جنگ نہ ہو، لشکر کے ہم سامنا نہ کریں، ہم مال غنیمت ہمیں مل جائے. ٹھیک ہے نا. جو مومن تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہی ہوگا. جو منافق تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال کر رہے تھے. آپ مجھے بتائیں، جو پیغمبر سے جدال کرے حق ظاہر ہونے کے بعد، حق واضح ہونے کے بعد، وہ مومن ہے منافق ہے؟ کیا جدال کیا انہوں نے؟ ابھی بتاتے ہیں. جو بھی جدال کیا نا، بیان کیا نا، میں بتاتا ہوں جدال کس نے کیا ہے. سفیان کے لشکر کو روکا جائے. میں تو دسنا شیخ صاحب میں تو دسنا جدال کس نے کیا. صحیح مسلم. اس میں آپ بتائیں مجھے. نہیں پہلے اس بات کو کلیئر کریں. آپ کہہ رہے تھے قرآن میں لکھا ہے کہ بدری جو مجرم ہے، بدری مجرم والی آیت کون سی ہے؟ میں تو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے تو نہیں ملی ادھر سے یہ آیات. شیخ صاحب آپ مانتے ہیں یہ آیت بدر میں نازل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اور اس میں بات سنیں، اور اس میں جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں. انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے. جس طرح تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، حالانکہ یقیناً مومنوں کی ایک جماعت تو ناپسند کرنے والی ہے. اللہ نے مومن کہہ کر ان کو پکارا صحابہ کرام کو. وہ چاہتی تھی کہ اس کا جو ابو سفیان کا لشکر روکا جائے. وہ تجھ سے حق میں جھگڑتے تھے اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا، جیسے انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں. اللہ نے ان کی کیفیت بیان کیا. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور جب اللہ نے تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہارے لیے ہوگا، تم چاہتے تھے کہ جو کانٹے والا نہیں وہ تمہیں مل جائے. اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، خواہ مجرم ناپسند ہی کریں. جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی. بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں. میں پڑھ چکا ہوں، تو آپ تم کی ترجمہ کر رہا ہوں، میری باری ہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں اس میں بدری مجرم والی کو مجھے آیت بتائیں کون سی ہے. دیکھو بھائی میں بتا، یہ آیات بدر میں اللہ تو اس کی عزت اور اکرام کر رہا ہے. ایک منٹ، آپ مانتے ہیں کہ آیت بدر میں نازل ہوئی ہے؟ میں ثابت کروں کہ بدر میں نازل ہوئی ہے. پہلی بات یہ کہہ رہا ہوں بدر کی آیت ہے. یہ بدر کیا آیت ہے؟ پھر وہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ نے جو ترجمہ پڑھا ہے، آپ نے جو ترجمہ پڑھا ہے کہ یہ لوگ آپ سے جگڑ پڑتے ہیں، اللہ ان کو مومن کہہ رہا ہے. اللہ تو ان کو مومن کہہ رہا ہے. اچھا میں مومن کا بتا دیتا ہوں بھائی. چلیں بھائی، ان کے پاس اور کچھ نہیں بچا کہ اللہ نے کہا وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. مومنین کے ایک فریق کراہت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ نے مومن کہا. اب دیکھو ادھر، آپ دیکھیں، آپ سلفی ہیں، سلفی ہیں نا. واپس آگے تھے صاحب اکرم، نہیں واپس آگے تھے صاحب. آپ سلفی اہل حدیث ہے نا. یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یہ روافظ کی ہے. یہ ماتریدی اشعریہ کی کتاب ہے، کتاب الایمان شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے المکتب الاسلامی چھپی ہے 1996 میں. ادھر دیکھو، فالخطاب یا ایھا الذین آمنوا، اگر قرآن مجید میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا میں آ جائے، یدخل فیہ، اس خطاب میں داخل ہوتا ہے. فإن الخطاب یا ایھا الذین آمنوا يدخل فی من اظہر الایمان وان کان منافقا فی الباطن يدخل فی الظاہر. اس خطاب میں ایسے لوگ بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی داخل ہو جاتے ہیں کہ وہ ظاہر میں مؤمن ہوتا ہے، باطن میں منافق ہوتے ہیں. یہ قرآن نے جب بولا ہے فریقا من المؤمنون، مومنین ایسے ہیں جن کو جہاد پسند نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جگڑتے ہیں حق ظاہر ہونے کے بعد، اور جیسے کہ آپ ان کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں صرف ان کو مال غنیمت ملے. قرآن نے ان کو مومن بولا تو اس کو سب کو پتہ ہے کہ مومن زبانی لحاظ سے اگر کوئی زبان میں بھی مومن بولے، قرآن نے اس کو مومن بولا ہے. اس میں منافق بھی داخل ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ اب مجھے پڑھنے دو. اچھا یہ پڑھے میں نے تو آپ کو بڑا اچھا ٹائم دیا ہے، اور ٹائم دوں گا. اب پڑھنے دو نا. اب دیکھو قرآن کی روح سے کیا ثابت ہوا کہ جو منافق تھے بدر میں، جو مال غنیمت لینے آئے تھے، آئے ہائے ہائے شیخ پھنس گیا تو، مال غنیمت لینے آئے تھے. اپنے فون کو نہ ہلاؤ، اپنے فون کو ایک جگہ رکھیں شیخ صاحب، لوگوں کو دقت ہوتی ہے نا. ہاں ایک جگہ رکھ دو. ایک جگہ جو لوگ مال غنیمت لینے آئے تھے
جو رسول مجھے صلی بڑی اللہ علیہ خوشی وسلم ہوتی سے ہے جب آپ کہتے ہیں میں پھنس گیا ہوں. اب بات کرنے دیں گے شیخ صاحب. جی جی کریں جو کریں. لوگ مال غنیمت لینے آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہے تھے, ان کو پرواہ نہیں ہے. ہاں جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حق ظاہر ہونے کے بعد جھگڑا کرنا یہ مومن کی علامت ہے. ٹھیک ہے کیا؟ وہ کون تھے اللہ کے بھائی؟ نبی سے سوال نہیں کرتے تھا صاحب. یہ اب میں بتاتا ہوں, یہ صحیح مسلم ہے. جی آپ نے ٹھیک ہے, یہ حدیث صحیح پڑھی ہے, مسلم اس میں نکالا. گڑبڑ کیا. یہ حدیث ہے غزوہ بدر, ٹھیک. اس کا آپ نے جو ترجمہ پڑھا ہے وہ بھی ترجمہ غلط ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ فرمایا حین بلغ اقبال ابی سفیان, جب پتہ چلا کہ ابو سفیان لشکر کے ساتھ آ رہا ہے. خالف, جب مشورہ کیا فتکلم ابو بکر فاعرض عنہ, آپ نے غلط ترجمہ کیا کہ ابو بکر نے جہاد کے موافقت میں بات کی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا. آپ نے غلط ترجمہ کیا. اس میں یہ الفاظ نہیں کہ اسے موافقت میں بات کی ہے, اس میں یہ کہ ابو بکر نے الفاظ بولے ہیں, تکلم کیا ہے, بات کی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا. کیا بات کی انہوں نے؟ جو بھی کیا غلط کیا نا, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ غلط بات تو سے منہ لکھا ہی پھیرتے نہیں ہیں. اب اجازت دیں غلط مجھے تو بات لکھا ہی کرنے نہیں دو, ہوگا. مجھے بات کرنے دو. وہ لکھا ہے, وہ میں سنا دیتا ہوں, میں وہ بھی سنا دیتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ ابو بکر, قرآن نے کیا کہا کہ بدر میں کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے حق ظاہر ہونے کے بعد. مسلم سے پتہ چلا کہ وہ کون تھا کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط بات کی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دوسرے سسر کی باری آئی ہے, سسر نمبر 2, تکلم عمر فاعرض عنہ, عمر نے بھی بات کیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا. اچھا, اب وہ یہ کہتا ہے اس نے صحیح بات کیا, یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے صحیح مشورہ دیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی ہے, انہوں نے منہ پھیر دیا. اچھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی ہے کہ منہ پھیر دیا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سے منہ پھیرتا ہے؟ کس سے منہ پھیرتا ہے؟ منہ پھیر دینا پہلی بات ہے کہ یہ ادب نہیں ہے. منہ پھیر دینا, منہ پھیر دینا, اعراض کرنا یہ توہین ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کس لفظ کا اعراض ترجمہ کیا منہ پھیر دیا؟ بھائی خاموش ایک منٹ, تو آپ نے خود ترجمہ کیا تھا کہ منہ پھیر دیا, آپ نے خود ترجمہ پڑھا تھا منہ پھیر دیا. یہ منہ اعراض کرنا, میں نے آپ سے پوچھا تھا اعراض کا کیا مطلب ہے, آپ نے خود کہا تھا کہ منہ پھیر دیا. منہ پھیر دینا یہ توہین ہے. کوئی آپ سے بات کر رہا ہے منہ پھیر دیں, آپ ریکارڈنگ چیک کریں, میں نے نہیں کہا منہ پھیرا. اعراض کا لفظ ہے نا, اعراض کا لفظ تو ہے نا. اعراض کیا, اعراض کیا, اعراض کیا, اعراض کیا. چلیں, یہ نہیں مانتا میں. اعراض کس سے ہوتی ہے؟ حدیث مکمل کریں آپ, حدیث مکمل کریں. وہ قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پیروکار ہیں. نہیں, آپ یہ حدیث مکمل کریں جو پڑھ رہے ہیں. آپ, مجھے مزید ضرورت نہیں, آپ میرے پاس ٹائم کم ہے بھائی, آپ مجھے بات کرنے مکمل کریں, آپ کو پتہ چلے گا آگے کہ بات کیا ہے, اللہ کے نبی کیا پوچھنا چاہ رہے تھے. آپ بتا دینا, آپ صفائی پیش کر دینا, آپ اپنے ٹائم میں صفائی پیش کر دینا. ریش والے تو پہلے ہی ساتھ تھے, اللہ کے نبی تو انصار آپ نے یہ حدیث کامل پڑھی ہے نا, آپ نے حدیث کامل پڑھی ہے نا. انصار نے اتنا پیارا جواب دیا, انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ تو بات ہی کوئی نہیں. اس کا کریڈٹ ابو بکر کو نہیں جاتا, عمر کو نہیں جاتا بھائی, انصار کو چھوڑے. کس کو جاتا ہے, کس کو جاتا ہے؟ انصار کو جاتا ہے, جس نے صحیح مشورہ دیا نا, جس نے صحیح بات کی, وہ کریڈٹ اسی کو جاتا ہے نا. ابو بکر عمر کو تو نہیں جاتا نا. ابو بکر و عمر واپس آ گئے تھے, جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے. پھر میں نہیں کہتا کہ واپس آئے تھے, آپ سن لو نا بھائی, میں نے کہا واپس آئے تھے. بس میں نے یہی ثابت کرنا ہے کہ وہ جنگ میں نے کہا کہ میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ منافق بھی بدر میں آئے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں. کون سا منافق ہے آپ بتائیں نا, کون؟ ابھی میں بتاتا ہوں نا, ابھی بتاتا ہوں, پلیز سن لو نا بھائی. یہ مان لیا اس شخص نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا. کہتا ہے اعراض کا مطلب, اس نے پہلے خود ترجمہ کیا کہ منہ پھیر دیا, اب کہتا ہے منہ پھیرنا مطلب نہیں, میں نے نہیں کیا, آپ ریکارڈنگ چیک کریں. اچھا چلیں جی, چلیں, آپ نے نہیں بولا. اعراض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعراض کا یہ کہ آپ بات کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ بات چھوڑیں, میں کسی اور سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو اعراض یہ کہ ساتھ بن معاذ کھڑے ہوئے. اعراض کا کیا مطلب ہے؟ اعراض کا کیا مطلب ہے؟ اعراض کا کسی بات کو کہنا کہ چھوڑ دو اس کو, کسی بات کو, جو بھی ہے. چلیں جی, یہ جو ہے نا ابو بکر عمر سے اعراض ہوا ہے نا, یہ اب اعراض کا اس کا لغت ہی چینج کر رہا. کوئی بات نہیں, جو بھی ہے. اس میں بری کون سی بات ہے؟ جو بھی ہے, جو بھی. اب دیکھ لو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پیروکار تھے, قرآن کو مانتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مانتے تھے, مانتے تھے نا. قرآن کے ہر حکم کو مانتے تھے, قرآن کے ہر حکم کو مانتے تھے. دیکھو یہ قرآن میں ان پر حکم ہے, وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. کن سے اعراض کہتے ہیں؟ اعراض کے بات چھوڑ دو. جو اعراض کا مطلب بات چھوڑ دو نہیں ہے, اعراض کا مطلب منہ پھیر دینا. جو بھی مطلب ہے, اعراض مشرک سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک حکم. ایک حکم. دوسرا, یہ کہتے ہیں مشرک سے کیا,
اللہ تو کہہ رہے ہیں یہ مومن ہے. اب یا سن لو مومن نا، سے ابھی اعراض آیات نہیں ہو ختم نہیں ہوا سکتا. ہے، آیات ختم نہیں ہوا ہے، ابھی آیات ختم نہیں ہوا ہے. آپ نے وہ حدیث مکمل نہیں کی. حدیث اب سن مکمل لو، کرتے تو آپ کو پتہ چلتا اب کہ سن لو بھائی، یہ آیا ہے منافقین کے لیے اور یہودیوں کے لیے. کون یا سی ایھا آیت ہے الذین یہ؟ آمنوا لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم. آپ مجھے بتائیں کہ کون سی صورت کی آیت ہے یہ؟ یہ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 41 ہے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مائدہ 41. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے لوگ ہیں جو کفر بہت جلدی کفر کی طرف وہ چلے جاتے ہیں. یہ لوگ وہ ہیں کہ قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، یہ زبان میں کہتے ہیں کہ مومن ہے، دل میں یہ کافر ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے آپ غصہ نہ کریں. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، اور جو یہودی ہیں وہ بھی ایسے جھوٹے فراڈی ان میں بہت ہیں. ان لوگوں کے آپ پرواہ نہ کریں. پھر اگلے صفحے میں جاتے ہیں سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ یہ بولتے ہیں، جھوٹ یہ سناتے ہیں، یہ حرام یہ کہتے ہیں. پھر فرمایا فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر یہ آپ کے پاس آ جائیں کہ کوئی کام ہے آپ سے، تو ان کے آپ کام ان کے درمیان فیصلہ کریں. او اعرض عنہم، یا ان سے منہ پھیر دیں، اعراض کر. یہ کہتے ہیں اعراض کا مطلب منہ پھیرنا نہیں ہے، چل اعراض کر لیں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَمْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ ان سے منہ پھیر دیں تو آپ کو کوئی ضرر نہیں ہوتی. تو یہاں پہ کیا ثابت ہوا؟ یہ آیت نمبر 42 ہے سورہ انعام میں، کہ یا تو یہ کن پر نازل ہوئی ہے؟ پہلی جو میں نے آیت پڑھی مشرک سے منہ پھیری جاتی ہے. کن پر نازل ہوئی ہے سر؟ یہ آیت کن پر نازل ہوئی ہے؟ منافق اور یہود. دوسری جو آیت ہے میں نے پڑھی ہے، یہ منافق اور یہود سے منہ پھیری جاتی ہے. یہ یہود کا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تفسیر ہے عبدالسلام سن بخاری لیں صاحب. مسلم، تفسیر کو چھوڑیں، تفسیر کو چھوڑیں، آپ جواب دے دینا. اس آیت کی تفسیر تو دیکھیں نا، یہ کن پر نازل ہوئی ہے. یہ کیا ہے کہ یہود میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کا ارتکاب کیا. ان کے علماء نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ اس مقدمے کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیتے ہیں، کیونکہ وہ نرم شریعت لے کر آئے ہیں. اگر انہوں نے کوڑے مارنے کا حکم دیا تو ہماری مراد بر آئے گی، اور اگر انہوں نے سنگ سار کرنے کا حکم دیا تو ہم ان کا فیصلہ ٹھکرا دیں گے. چنانچہ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اب یہ آیت کہاں نازل ہو رہی ہے؟ اور جنگ بدر والی. آپ ان کو کیسے ملا رہے ہیں دونوں کو؟ ان دونوں کو ایسے ملا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ابوبکر سے منہ پھیر دی، اعراض کیا. عمر سے بھی اعراض کیا، منہ پھیر دی آپ نہیں مانتے، اعراض کیا. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، وہ قرآن کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں. وہ وہیں پہ اعراض کرتے ہیں جہاں پہ اللہ نے کہا اعراض کرنی ہے. اللہ نے کس سے کہا اعراض کرو؟ فرمایا مشرک سے اعراض کرو، منافق سے اعراض کرو، یہود سے اعراض کرو. کہاں پہ لکھا ہے مسلمان سے اعراض کرو، مومن سے اعراض کرو؟ یہ دیکھو سورہ نساء، سورہ انفال کی جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے خود ان کو مومن کہا ہے. ابھی میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی آیت پڑھی ہے بھائی. مومن کہا ان کو. او بھائی، شیخ الاسلام نے کیا کہا کہ مومن کا لفظ قرآن میں منافق کے لیے ذکر کیا جاتا ہے کثرت کے ساتھ. زبانی لحاظ سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، ایمان والے کے لیے نہیں ذکر کیا جاتا. وہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن منافق کو بھی قرآن میں ظاہری لحاظ پر دیکھا. واپس جا رہا ہے، ایک چیز کا میں جواب دے چکا ہوں. پلیز بات کو جن لوگوں سمجھ چکے ہیں نا. کے اندر اللہ رب ایک منٹ ہے، یہ مومن کا لفظ واضح کر لیں. سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، لا یومن، وہ بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. کون؟ جو تیری بات کے اوپر جو ہے وہ اس کو تسلیم نہ کرے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. صحیح ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ مومن ہی نہیں جو اللہ کے نبی کی بات بالکل تسلیم نہ کرے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مومن جو ہے مسلمان کے لیے نہیں استعمال ہوتا. بے ایمان تو کہا گیا ہے. او بھائی آپ اتنے مومن تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے. آمن الرسول، جو رسول پر ایمان لاتا ہے، تو اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، تو شیخ الاسلام پر ایمان لاتا ہے. دیکھو، ایک وہ ہے واقعی مومن وہ ہے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے، کبھی مخالفت نہیں کرتا. ایک وہ ہے جو ظاہری لحاظ میں منافق ہے، ظاہری لحاظ میں مومن ہے، باطن میں منافق ہے. ٹھیک ہے نا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا کہا کہ قرآن مجید میں یہ دیکھو بھائی، یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے. اگر آپ چاہیں تو میں اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو دکھا سکتا ہوں. دیکھو، یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے. آپ کی طرف آئیں تو بہتر ہے. تو اجازت ہی نہیں دے رہا نا. تو آپ نے سوال کیا، سن لو نا، موضوع کی طرف آ جائیں. یہ آپ نے یہ موضوع چڑھا، یہ میں نے ایک دفعہ دکھا چکا ہوں. دیکھو، یہ کہتا ہے ان الخطاب بیا ایھا الذین آمنوا،
یا الذین آمنوا کے جو خطاب ہے اس میں يدخل فيه من اظهر الايمان وان كان منافقا في الباطن يدخل فيه في الظاهر، اس میں وہ شخص بھی داخل ہو جاتا ہے جو باطن میں منافق ہے، ظاہر میں مومن ہے، ظاہری اسلام میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لحاظ سے اس کو مومن کہا گیا ہے قرآن میں۔ وهذا متفق علیہ بین اہل السنہ، اور یہ مسئلہ اجماعی ہے اہل سنت کے درمیان کہ یا ایھا الذین آمنوا، اور اس کے نظائر اس جیسے دوسرے عبارات منافق کے لیے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہ دیکھو میں مزید آپ کو حوالے دکھاؤں، بڑی اچھی بات ہے۔ نہیں اب آپ مجھے نے بات کرنے دو، ایک سوال کا جواب لے لو۔ بات کریں، منافق کی تعریف اب بیان کیا ہے، جو ظاہری ایمان ہو اور اندر سے وہ کافر ہو، وہ منافق اس کو قرآن میں منافق کو، اس منافق کو مومن کہا گیا قرآن میں ظاہری لحاظ سے۔ یہ کتاب تفسیر القرآن العظیم لابن ابی زمنی ملاحظہ کریں، یہاں پہ یہ آپ لوگوں کی کتاب ہے، یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہاں پہ فرمایا ان یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم۔ تفسیر الحسن، حسن بصری نے فرمایا ان الناس من المنافقین كانوا یاتون النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیرفعون اصواتهم فوق صوته يريدون بذلك اذاه والاستخفاف به فنسبهم الى ما اعطوا من الايمان في الظاهر۔ منافق آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی اذیت کے لیے، آواز بلند کرتے تھے، چیخیں مارتے تھے اذیت کرنے کے لیے۔ قرآن نے ان کو مومن بولا ہے کیونکہ وہ ظاہر میں مومن تھے، لسان میں ظاہر مومن تھے۔ تو سمجھ میں آئی نا بات آپ کو کہ قرآن اب نہ کہ سورہ انفال میں ان کو مومن بولا ہے، سورہ انفال میں ساتھ بھی یہ بولا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہے تھے، کیا میں کیوں لے کے جا رہے ہو جہاد کی طرف لے کے جا رہے ہو، ہمیں مال غنیمت چاہیے، ہمیں جہاد کرنے کی کیا ہے، جیسے آپ ان کو موت کی طرف، یہ سب منافقین کے صفات ہیں، ان کو کیوں نہیں دیکھ رہے آپ؟ اچھا اب آتے ہیں اعراض کی طرف۔ دیکھیں قرآن نے کیا بولا، قرآن نے کہا کہ جو لوگ بدر میں آئے ہیں اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا ہے، مجادلہ کیا ہے، اور جن کے دل میں یہ محبت تھی کہ مال غنیمت مل جائے، جہاد نہ ہو، اور جو ایسے کفار سے ڈرتے تھے جیسے آپ ان کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ تو سورہ انفال کی آیات تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن سے اعراض کیا ہے؟ ہاں جب بات ہوئی ہے مجادلہ کس سے ہوا؟ ابو بکر عمر سے، اور میں نے دکھا دیا کہ مشرک سے، منافق سے، یہود سے اعراض کیا جاتا ہے، مسلم سے اعراض نہیں کیا جاتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ دیکھو سورہ نساء کی آیت ہے، تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اچھا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ جانتا ہے کہ یہ منافق ان کے دل میں کیا ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کرو۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائی، ادھر دیکھو شیخ صاحب، کہ ابو بکر عمر بدر میں آئے تھے، قرآن نے گواہی دی کہ بدر میں منافق بھی آتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض سے پتہ یہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن سے کبھی اعراض نہیں فرماتا، کیونکہ مومن کی بحرمتی ہے، اللہ کا حکم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دیکھو کہ مومن کی آپ نے احترام کرنی ہے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے سورہ شعراء میں آیت نمبر 215 میں فرمایا کہ آپ مومنین کا احترام کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مومن کا احترام واجب ہے، کافر، مشرک، منافق اس سے اعراض کا حکم دیا، کس سے اعراض کیا؟ ابو بکر عمر سے اعراض کیا، ٹھیک ہے نا۔ پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ابو بکر عمر نے، جس نے قرآن میں کہا کہ سورہ بدر میں بعض صحابی تھے نا، قرآن نے فرمایا کہ وہ آپ سے مجادلہ کر رہے تھے، مجادلہ کر رہے تھے حق ظاہر ہونے کے بعد، وہ مشرکین سے ڈرتے تھے، مال لینے کے لیے آئے تھے۔ وہ کون تھے؟ مسلم کے جس حدیث کو اس نے خود چہرا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ ابو بکر عمر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کے پاس کوئی رد ہے تو میں آپ کو دکھاؤں۔ اب اس شخص کے پاس جی میں بتاتا ہوں۔ اچھا آپ مجھے کوئی رد نہیں تھا کے بعد تو اللہ کے نبی مشورہ کرو، میری بات بھی سنیں نا، جنگ بدر کے بعد تو اللہ کے نبی مشورہ کر رہے ہیں ابو بکر و عمر سے، ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ ابھی میں بتاتا ہوں، میں اس کو بھی بتاتا ہوں، آپ اس کا کو جواب منہ پھیر دیا، اب اللہ کے نبی تو مشورہ کر رہے ہیں، میں بتاتا ہوں، میں اس کا جواب بھی ہے میرے کو، اس کا جواب بھی سن۔ اچھا اب جنگ بدر میں کیا ہوا جہاں انہوں نے ثابت کرنا تھا عمر کی جہاد دکھایا انہوں نے، جہاد تو نہیں دکھایا اس نے کہ تلوار مارا، پتھر مارا، کچھ کیا ہو، کچھ بھی نہیں دکھایا۔ میں اس کا دکھاتا ہوں کہ میں دکھاتا ہوں کہ کتابوں سے وہ بھاگ گیا تھا بدر میں چھپ گیا تھا عمر۔ میری بات ہے، حضرت عمر بن خطاب کے سگے ماموں تھے عاص بن ہشام، اس کو قتل کیا تھا حضرت عمر فاروق۔ ابھی دکھا، ابھی میں کھانا یہ کتاب ہے الروض العنف فی تفسیر سیرت النبویہ لابن ہشام۔ ہاں
یہ کس کی؟ شیعوں کی کتاب ہے؟ نہیں، ان کی اپنی کتاب ہے. یہ جزء ثالث ہے، دار الکتب العلمیہ میں چھپی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ یہاں پہ ملاحظہ کریں، آپ کو لے کے جاتے ہیں صفحہ نمبر، یہاں پر ہے صفحہ نمبر 170. صفحہ نمبر 170 ہے. من بنی مخزوم میں سے کون سے لوگ مارے گئے تھے؟ بنی مخزوم میں سے، ٹھیک ہے نا. اس میں ذکر ہے العاص ابن ہشام ابن المغیرہ، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر نے اس کو مارا ہے. ادھر دیکھو، عمر کا اپنا قول ہے، ان عمر قال، عمر نے کہا رأیت یبحث التراب کأنه ثور، میں نے دیکھا یہ کفار کا سردار ہے، قریش کا سردار ہے، بڑا بہادر آدمی ہے. یبحث التراب کأنه ثور، جیسا بیل ہے نا، بیل اگر مست ہو جائے. اور شیخ صاحب آپ پنجاب میں رہتے ہیں نا، آپ کے ہم بیل وغیرہ ہوتے ہیں، کبھی مست دیکھا ہے بیل کو جب بالکل ایکسائٹڈ ہائپر ہے؟ دیکھا ہے نا آپ نے؟ ہاں ہاں جی، ہاں جی، خطرناک ہوتا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ اپنی بات کو کمل کریں. جو نر بھینس ہے، نر جو بیل ہے نا، اگر وہ ایک دفعہ اس کو غصہ آ جائے اور وہ دوڑنے لگے تو پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا جی، ٹھیک ہے نا. تو یہ کہتا ہے کہ میں نے شخص کو دیکھا، اس کفار کے سردار کو میں نے دیکھا کہ یہ ایسا جیسا ایک بیل ہے، بیل کی طرح یہ ہر طرف جاتا ہے، زمین سے مٹی اڑاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے اتنا جنگ کرتا ہے نا اس کی، یہ مٹی اڑاتا ہے. فصددت عنہ، تو میں اس سے چپ گیا جی. وحمل له علی علیہ السلام فقتلہ. مشکل گشا اسلام کے سردار، اسلام کے جہاد اس کو کہتے ہیں. آپ کا خلیفہ کہہ رہا ہے کہ فصددت عنہ، میں اس سے کسک کے چلا گیا، بھائی پیچھے چلا گیا کہ مجھے مار دے گا. اے بدر میں چھپنے والے کو اور بدر کے فاتح کو برابر کیسے قرار دیتے ہو؟ فحمل له علی علیہ السلام فقتلہ، امام علی علیہ السلام تشریف لائے، کہا یہ بیل بنا ہوا، یہ مٹی اڑا رہا ہے، ہر طرف حملہ کر رہا ہے. اس پہ حملہ کیا، اس کو جہنم واصل فرمایا. مزید دیکھو، مزید دیکھو، یہ شیعوں کی کتاب ہے، یہ تمہاری کتاب ہے. یہ امتاع الاسماع بما للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ من الاحوال والاموال والحفظة والمتاع، مقرزی صاحب کی ہے کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 110 میں، صفحہ نمبر 110 جناب. یہاں پہ بھی لکھا وقتل علی علیہ السلام العاص بن سعید، عاص بن سعید کو بھی علی علیہ السلام نے قتل فرمایا. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ان کے خلیفے بھاگ گئے تھے، تشریف لے کے گئے تھے. ایک اور مسئلہ کہ کہتے ہیں انہوں نے مشورہ کیا، ٹھیک ہے. کون سی آپ نے آیت یا حدیث بیان کیا جہاں بدر میں کوئی صحابی بھاگا؟ وہ بھی عمر صاحب کون سی دکھایا آیت نا، پیش کی آپ نے، یا کون سی حدیث پیش کی آپ نے؟ ابھی دکھایا بدر میں سے کون سا صحابی بھاگے تھے؟ سرے وہ خود عمر بھاگ گیا تھا، خود کہتا ہے فصددت عنہ، میں نے دیکھا کہ وہ بڑا بہادر ہے، میں اس سے چھپ گیا. کون سی حدیث ہے؟ کس سے چھپ گیا؟ ابھی پڑھ کے سنا، دوبارہ سنا دوں. آپ کہیں کہ جنگ بدر سے بھاگے ہیں وہ؟ ابھی دکھائے، دوبارہ سنا دوں. او بھائی اسکرین پہ دکھایا، ترجمہ بھی کیا ہے. کہاں بھاگے؟ میں تو پوچھ رہا ہوں کہاں بھاگے جنگ بدر سے؟ او بھائی ابھی دکھایا، وہ منافق مشرکین کے سردار سے چھپ گیا تھا میدان جنگ میں، فصددت عنہ، میں اس سے جان بچا کے پیچھے ہٹ گیا. ٹھیک ہے نا. اب دوبارہ پڑھوں، دوبارہ پڑھ کے سناؤں. الرحیق المختوم، ایک منٹ اب چھوڑو ادھر ہے یہ مختوم کا، یہ میں نے ابھی دوبارہ پڑھوں. اچھا میں آپ پڑھیں، آپ بتائیں جنگ بدر سے کہاں بھاگے ہیں، پڑھیں آپ. اچھا میں آپ کو مزید بتاتا ہوں جی، مزید دسنا. کہتا ہے اس نے جہاد تو اس نے ثابت ہی نہیں کیا نا. ہم اب موضوع کی طرف، ایک منٹ جہاد تو ابھی تک ہم نے دکھایا، میں نے تو دکھا دیا. ایک منٹ ہے، کہیں بھی نہیں ہے جنگ بدر سے کوئی صحابی نہیں تھا بھاگا، آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا. اللہ رب العالمین، میں نہیں کہتا کہ او بھائی بات سنیں، میں نے جو آیت پیش کی تھی اس کی طرف آپ نہیں آ رہے نا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیلہ. ہمارا تو موضوع ہے ہی نہیں کہ وہ جنگ سے کون بھاگا کون نہیں بھاگا. ہمارا موضوع یہ ہے اللہ رب العالمین کی بات ہے. بات سنیں آپ، اللہ رب العالمین جو لوگ ایمان لائے. حیدر یہ دیکھو روض العلوف سیرہ ابن ہشام کی شرح صفحہ نمبر 170. ہم تو اس بات سے انکاری نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے قتال نہیں کیا اس جنگ کے اندر، نہیں حضرت علی علیہ السلام نے بھی قتال کیا. اچھا ہمارا موضوع دیکھیں نا، میری بات بھی سنیے، اتنی دیر آپ کی بات سنیے نا. حیدر کرار ہماری شان ہے، ہمارے سر کے تاج ہیں.
اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ زین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہاجروا پھر ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل پھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعظم درجات عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں بلند درجوں پر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ اس کے رسول پر ایمان بھی لائے، انہوں نے تمام غزوات میں جس میں حضرت علی بھی شامل ہیں، بات سنیں، جس غزوہ تبوک میں حضرت علی شامل نہیں ہوئے تھے اس میں بھی حضرت عمر فاروق ابو بکر شامل ہوئے، سارے غزوات میں وہ شامل ہوئے، اور انہوں نے اپنے مال کے ساتھ بھی جہاد کیا، غزوہ تبوک میں اپنے گھر کا آدھا مال لا کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اس وہ کے بعد پہلے انہوں نے مال کے ساتھ جہاد، بات سنیں، اس کے بعد انہوں نے وہ جب یہ فرار پوری کی بات زندگی جو مجھے تھی، روایت پڑھنے دو یار، یہ دیکھو میں دوبارہ دکھا اب دیتا میرا ہوں، اس رب کا آپ فرماتا ہے ترجمہ وہ کرنا۔ اللہ کے ہاں بلند درجوں پر تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ بات سنیں نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا جو فوت ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے بعد جو سیدہ عائشہ علیہ السلام کا حجرہ تھا، ادھر میری جسد کو رکھیں، میرے جسم کو رکھیں، اگر وہ اجازت دیں گی تو پھر اس کے اندر دفن کرنا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3685، اور عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا عمر فاروق کے جنازے کے قریب کھڑے تھے تو میرے کندھے پر اور کسی نے بھائی آپ ہاتھ دفعہ رکھا۔ اس کے جنازے سے کیا بات کام ہے؟ سنیں، ابھی اس کی بدر میں جہاد میں بات ہو رہی ہے، اس کی جنازے کا کیا تعلق ہے؟ بات سنیں، بات سنیں، میں فضیلت جنازے بیان کی کر رہا ہوں کہانی سیدنا عمر سنانے فاروق۔ لگا بھائی، اتنا یہ اچھا بیچارہ جی، بھائی یار میرے جو کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، کہتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بھائی ہم اب جھوٹی حدیث کو سیدنا نہیں علی مانتے رضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب بات تو سنیں، سیدنا علی رضی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ عمر نے اپنے پیچھے کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا جو عمل و کردار کے اعتبار سے مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہو، اور میں یہ تمنا کروں کہ میں بھی اس شخص کے اعمال جیسے اعمال کرتے ہوئے اللہ سے جا ملوں۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عمر نے اپنے پیچھے کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا جس کو دیکھ کر علی کہے کہ میرے اعمال اس کے مطابق ہو جو جائے، جو اور اللہ جو کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو آپ ممبر کو پہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، شراب بنانے کا اور طریقہ بتاتا میرا تھا۔ یہ یقین آپ اس کو بنا یقین پر آتا ہے تھا۔ لوگوں بات تو سنیں نا، میں نے کہ آپ کو امام علی علیہ السلام کہتے بڑی ہیں تسلی ایک سے خلیفہ بات سنی دنیا ہے۔ سے گیا ہے جو بات ممبر پہ اس سنیں، کو کیا مسئلے مسائل نہیں آتے تو وہ شراب برداشت بنانے کے کریں، طریقے ممبر سے بیان کرتا تھا۔ امام علیہ ان کی السلام شان کہتے ہیں کو کہ برداشت کریں۔ کاش میرے اس کے نام اعمال میرے ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی عقل آتا ہے اس پہ؟ ان کے اعمال اب جیسے میرے اعمال ہو جائیں میں اللہ سے او جا ملوں۔ بھائی اور فرماتے ہیں، دیکھو بھائی آپ بات خلط کر رہے ہیں نا، حدیث پوری کریں، جہاد پہ حدیث بات ہو پوری رہی ہے، کریں، بدر پہ بات ہو حدیث رہی ہے، پوری آپ کریں، کہاں چلے گئے؟ صحیح تو ہے، میں نا بدر پر آئیں گے، بدر پر آئیں گے، میں اس کی شان بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ پھر اللہ ٹھیک ہے بھائی، تعالیٰ آپ مناظرہ اپنے ہار دونوں گئے ہیں بھائی، آپ ساتھیوں کے مناظرہ ساتھ نہیں رکھے۔ کرنا چاہتے ہیں نا، آپ اس کے تدفین جی پہ گئے ہیں نا، کوئی شادیث تو کوٹ نہیں کر رہے نا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، بھائی آپ صاحب، بات ہی دیکھیں نہیں یہ سنی، بدر میں، یہ میں نے آپ دیکھو کی اتنی باتیں سنی ہیں، روض العنف آپ دیکھو نے شیخ صاحب، موضوع سے ہٹ کر بات سنیں، آپ نے موضوع سے ہٹ کر ساری باتیں کی ہیں، میں نے آپ کی باتیں آسانی سے باتیں سنی ہیں ساری، آپ تو ایک حدیث نہیں برداشت میں کر نے رہے ہماری، آپ اس جنازے کے حدیث کو بیان، وہ کوئی ان کی حدیث بیان سیرت کر رہے ہیں ساری آپ؟ باقی ہے۔ میں نے جنگ بدر کی بیان کیا، جنگ بدر میں بھی شامل تھے، جنگ احد میں شامل تھے، جنگ او شیخ احزاب میں صاحب، شامل تھے، جنگ خیبر جنگ میں شامل تھے۔ بدر میں چھپ گئے تھے نا، وہ میں دکھایا وہی تمام دکھا رہا ہوں۔ چھپنے، ہمارا موضوع چھپنے کا نہیں ہے، شیخ ہمارا موضوع یہ ہے صاحب دیکھو کہ انہوں نے جہاد کیا ہے اور ہجرت کی ہے، تو ہمارا دکھاؤ نا موضوع تو جہاد۔ چھپنے کا ہے ہی نہیں۔ جہاد دکھایا نا، جنگ احد بدر کا دکھایا، آپ نے شامل ہوئے، اب جنگ احد پر آتے ہیں۔ جنگ شیخ احد صاحب جب میں حضرت قرآن عمر کہہ رہا ہے فاروق، نا، بات سنیں، جنگ احد میں بھی حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کے ساتھ اس جنگ میں شامل تھے، جنگ احزاب میں بھی شامل تھے، جنگ خیبر میں بھی شامل تھے، اس میں بھی بات جنگ کہتا ہے، تبوک میں بھی شامل تھے، فتح مکہ احزاب میں میں بھی بھی شامل تھے۔ ایک جگہ جہاد دکھاؤ، جہاد دکھاؤ نا، تلوار جہاد مارو۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہا ہے وہ جہاد نہیں شیخ صاحب آپ کو پتہ ہے، ہے؟ جی پتہ ہے کہ منافق بھی، ابھی قرآن کے میں نے آیت پڑھی ہے کہ دیکھیں سب سے کون جو سی آیت میں؟ شاندار ہے نا صحابہ کا آپ تو ابھی کردار۔ تک ثابت نہیں کر سکے، آپ کہہ رہے تھے مکے سے منافق جو تھے وہ ہجرت کیا ہے، کوئی ایک منافق بتا دے جس نے مکے سے ہجرت کیا، آپ تو وہ بھی ثابت نہیں کر ابو سکے۔ بکر، عمر، دوسرا میں نے عثمان، عبد ثابت کیا الرحمن ابن عوف۔ کہ جنگ بدر میں حضرت عمر فاروق شامل ہوئے تھے، آپ نے بھی شیخ تسلیم کر صاحب لیا کہ وہ شامل ہوئے تھے۔ اجازت دیں، دیکھیں یہ باتیں، دیکھیں آپ واپس جا رہے ہیں، دیکھیں میں نے قرآن کی آیات سنا دی ہیں کہ میں اللہ تو اپنی تعالیٰ اسی نے، آیت پر ہوں، میں آپ کو اس آیت سے ہٹنے نہیں دوں گا۔ پلیز آپ اللہ ہمیں زین بات آمنوا کرنے دو نا، وہاجروا وجاہدوا۔ اجازت دیں۔ اب آپ نے یہ جو جی باتیں کی، اجازت اب اس کا جواب سن لو۔ میں اختصار کے جی ساتھ سنائیں۔ اپنی باتوں کو ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں۔ دیکھو قرآن کے آیات میں نے سورہ انفال کی پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے کہ منافق آئے تھے جنگ بدر میں حصہ لینے کے لیے، انہوں نے کون رسول سا صلی اللہ منافق علیہ تھا؟ میں نے پوچھا کون سا منافق، کوئی یہ نام تو منافق بتائیں ایک کسی دفعہ منافق۔ پھر ان کو سکھا دیتے ہیں بھائی، ایک دفعہ پھر
ایک دفعہ سنائیں پھر آپ۔ دیکھ لو، ایک دفعہ پھر دیکھ لو یہ کون سے منافق تھے، یہ آپ سن لو بھائی. جی یہ دیکھو، یہ انما المؤمنون، دیکھو یہ آیت میں نے پڑھی ہے. کما اخرجک من بیت ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ چلیں غزوہ بدر کے لیے، گھر سے نکل جائیں، یہ اور ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ایمان والے ایسے تھے جو اس سے وہ کراہت تھی ان کو. اور میں نے آپ کی کتاب سے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید میں منافق کو بھی ایمان والا کہا گیا ہے، اس لیے کہ وہ ظاہری لحاظ سے وہ ایمان کا اظہار کرتے تھے. تو صرف لفظ مؤمن سے ان کا اصلی ایمان ثابت نہیں ہوتا. اور یہ منافق تھے، یہ جن کو جہاد سے کراہت تھی، وہ منافق تھے. اس کی دلیل یہ ہے، دیکھو، یجادلونک فی الحق بعدما تبین. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حق کے معاملے میں مجادلہ کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، بعدما تبین، حالانکہ حق واضح تھا. اور قرآن کا حکم ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تیرے رب کی قسم یہ ایمان لا ہی نہیں سکتے تب کہ یہ آپ کے ہر فیصلے کو آپ پلیز جنگ بات بدر پر کرنے. رہے ہیں نا، آپ جنگ بدر پر رہے ہیں۔ تو یہ آیا جنگ بدر کے لیے نا بھائی، میں کس سے بات کر رہی ہوں؟ آدمی پاگل ہے بھائی. تو یہ آیا جنگ بدر کے لیے نا، جنہوں نے مجادلہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. مجادلہ کہاں پہ؟ بدر میں کیا نا. بھائی اور اللہ کے نبی قرآن سے سوال کر سکتے ہیں صحابہ کرام، کیوں نہیں کر سکتے سوال؟ سوال کر سکتے ہیں لیکن مجادلہ نہیں کر سکتے. حق و ظاہر کیا ہونے کے مجادلہ کیا بعد کیا؟ دیکھو بھائی، پلیز انہوں مجھے نے بات انکار کرنے کیا دو، جہاد سے؟ پلیز مجھے بات کرنے دو، پلیز مجھے بات کرنے کرنا دو، ہوگا ماجے نہ کاٹو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر جدال کر سکتا ہے، مسلمان جدال نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کیا؟ فلا وربک لا یؤمنون جدال کیا حتی صحابہ یحکموک. کرام نے، انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی سے۔ یہ سوال نہیں ہے بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین. میں نے حدیث آپ نے پیش کی ہے، پہلے سوال کیا انہوں نے مجادلہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ نہیں کہ انہوں نے سوال کیا. بعد ما تبین، حق واضح ہونے کے باوجود یہ مجادلہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اور یہ مومن نہیں ہو سکتا. کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون، ایسے کہ ان کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان کی جان نکل رہی ہے. اتنے خوفزدہ تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے نا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوا أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. اور ان کو تمنا یہ تھی کہ ہمیں مال غنیمت مل جائے اور جنگ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. یہ ان کی خواہش تھی. تو ایسے دنیا پرست لوگ مال قرآن نے غنیمت پلیز بات نہ مجھے بات تو کرنے. ابھی مال غنیمت ابھی فرض نہیں ہوئی، ابھی نہیں ملنے کا حکم ہوا مال تو قرآن غنیمت جھوٹ ہے کا. پر. وہ تو جنگ بدر کے بعد مال غنیمت کی آیت اتری ہے. جنگ بدر کے بعد جنگ مال بدر غنیمت کی سے آیت اتری پہلے ہے۔ جنگ بدر سے پہلے مسلمانوں کو جنگ رپورٹ بدر ملی سے ہے کہ پہلے کون سی مال غنیمت کی آیت اتری ہے؟ اب سن لو نا بھائی، یہی آیت جنگ ہوتی ہے نا. بدر کے بعد مال غنیمت کی آیت اتری ہے۔ شیخ صاحب سن لو، جنگ بدر سے پہلے مسلمانوں کو رپورٹ ملی جنگ ہے. بدر سے پہلے کون سی مال غنیمت کی آیت اتری ہے؟ تو جواب دے رہا ہوں نا، سن لو نا بھائی، سن لو پلیز. یہ سنائیں آپ. جی جنگ بدر سے مسلمانوں کو رپورٹ ملی ہے کہ ابو سفیان کا مال تجارت آ رہا ہے، ایک بڑا قافلہ ہے. اور دوسری طرف سے ان کو یہ بھی پتا چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کی ہاں، تو یہ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جہاد نہیں چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے ان کو مال غنیمت مل جائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے مال غنیمت مل جائے، کہاں سے ملنا تھا. یہ آئے اسی کے متعلق کہہ رہا ہے کہ آپ کو مال مل جائے جہاد کے بغیر. یہ لوگ آئے بدر کے لیے، یہ قرآن کی آیت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ وہ ہے جو جنگ کے بعد مال ملتا ہے وہ ہاں جی مال غنیمت. میں تو نہیں کہہ رہا بھائی، میں تو نہیں کہہ رہا کہ مال غنیمت ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ جنگ سے پہلے ان کو مال غنیمت ملی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جنگ سے پہلے ان کے ذہن میں تصور تھا نا کہ مال غنیمت ملے گی، اسی لیے یہ لوگ آئے تھے. تو آپ کا یہ کہنا کہ ابو بکر عمر نے بدر میں شرکت کی ہے اس لیے انہوں نے جہاد کیا، یہ ان کی ایمان جہاد کو ثابت نہیں کرتا، کیونکہ منافق بھی بدر میں آئے تھے. میں نے پہلے ثابت کیا کہ منافقوں نے ہجرت بھی کیا. عبد الرحمن بن عوف اور اس کے ساتھی کون ہے؟ ابو بکر عمر عثمان. اب میں نے عبد الرحمن بن عوف منافق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ جب قرآن نے شہادت دی ہے بخاری کے. رحمان بن کون سی آیت ہے؟ ٹھیک ہے پھر منافق کو اللہ کے نبی نے جنگوں میں شامل کیا، وہ ساتھ لے کر منافق کیوں نہیں آتے؟ منافق جنگوں میں آتے تھے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول جنگ میں نہیں آیا. انصار کے ساتھ عبداللہ ابن ابی ابن سلول احد میں نہیں آیا. عبداللہ ابن ابی ابن احد میں نہیں آیا تھا، لیکن وہ تبوک میں آیا تھا، جنگوں میں آتا تھا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول جنگ بدر میں بھی آئے ہیں. عبد الرحمن بن عوف جنگ بدر میں بھی آئے ہیں. اچھا منافق تھا نا، منافق آتے تھے بھائی. بات سنیں، اللہ رب نہیں بھائی، آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے نا، تو آپ سے گفتگو نہیں ہو سکتی. بات سنیں ایک منٹ.
بھائی صاحب آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے، اس طرح نہیں ہوتی نا. آپ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں. موقع دینا. تو آپ نے سوال، میں نے آپ سے سوال کیا کہ میں آپ کو موقع دیں. آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب تو پہلے لے لو. بات چیک کر لیں ان سے، اگر آدھا گھنٹہ بات ہوئی ہے نا، میں نے 5 منٹ بھی بات نہیں کی. میں اچھا یہ مومن پہ بات ہو رہی ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن. دیکھیں بھائی، او بھائی آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں اس کا جواب نہ دوں؟ چھوٹی سی بات ہے، مومن پر بات ہو رہی ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں مومن منافق ہوتا ہے. اللہ رب اس کو العالمین چھوڑیں کیا بھائی. فرماتے ہیں قرآن کے اندر؟ فرماتے ہیں لا ٹھیک ہے بھائی. یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی ذرہ. فرمایا اپنی جانوں اور قرآن مالوں سے پڑھنا بھی نہیں اللہ آتا کی اس راہ کو، میں قرآن اس کو جہاد پڑھنا بھی کرنے نہیں والے آتا. مومن کہتا ہے میں قاری ہوں. اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں ہو سکتے. اللہ فرماتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں. تو بھائی آپ مجھے بتائیں، ابو بکر عمر عثمان کا آپ جہاد کیوں نہیں دکھا سکتے؟ یہ میں نے دکھا رہا ہوں جہاد، وہ اللہ کے نبی کے ایک ساتھ جگہ وہاں دکھاؤ کہ غزوات میں بھائی کیا انہوں نے مطلب تیر مارا ہے نا. کوئی دیکھو کوئی ایک غزوہ میں نے بدر میں دکھایا نا کہ یہ چپ گئے تھے. تلوار تیر کے بغیر. شیخ میں تو صاحب، کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے شیخ صاحب اپنے سگے ماموں کو قتل کیا تھا اس کو. یہ دیکھو اس کے اور سگے عبد ماموں، یہ دیکھو الروض العنف، چاپ دار الکتب العلمیہ، اس میں صفحہ نمبر 170 ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا، صفحہ نمبر 170 پہ چلتے ہیں. اس میں یہ الرحیق المختوم، یہ بھائی سیرت کی وہ کتاب ہے جس کو دنیا میں پہلا نمبر ملا ہے. دیکھو یہ بدر ہے نا، یہ بدر میں قتلہ ہے جو قتل ہوئے ہیں. عمر نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کون ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس کی بات ہو رہی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر نے مارا. عاصم نے ہشام ابن مغیرہ. اوکے یہ دیکھو، میں نے شام ابن مغیرہ کی بات ہی نہیں کی. میں نے کب بات کی ہے شام ابن مغیرہ؟ ادھر دیکھو، عاصم نے ہشام رأیت یبحث التراب كأنه ثور. یہ دیکھو ترجمہ آپ صحیح کرو. عمر کہتا ہے میں نے دیکھا. میں نے ان کی بات ہی نہیں کی نا. او بھائی میں اب اس کا ترجمہ صحیح کرو تم. ادھر دیکھو ترجمہ. میں نے دیکھا کہ وہ اتنا بہادر آدمی ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ بیل کی طرح زمین سے غبار اڑا رہا ہے آسمان میں. فصددت عنہ، کون اڑا رہا ہے؟ تو میں اس سے چھپ گیا. نام تو لینا اس کا سر، نام تو فصددت عنہ، تو میں اس سے چھپ گیا. وحمل له علي عليه السلام فقتله، تو مولا حیدر کرار علیہ السلام نے اس پہ حملہ کیا، اس کو قتل کیا. اب مجھے بتاؤ، جو آپ کے اپنی کتاب میں کہ بدر میں چھپ گیا، یہ خود کر. میں نہیں کہتا ہے فرار ہوا ہے، میدان سے باہر گیا، کسی پہاڑی میں گیا. میں نہیں کہتا. پلیز بات کرنے دو. سیدنا علی علیہ السلام نے کس کو قتل کیا؟ نام لے اس کا. میں نے نام دکھایا. پلیز ایک منٹ مجھے بات کرنے دو. دیکھو آپ کہہ رہے تھے کہ کون سا فرار ہوا. میں نے نہیں کہتا جیسے یہ احد میں فرار ہوئے تھے نا، جیسے خیبر میں فرار ہوئے تھے عمر صاحب، جیسے حنین میں فرار ہوئے تھے. میں نہیں کہتا یہ میدان چھوڑ کے. ہمارا موضوع نہیں فرار ہوئے. دیکھو آپ بات نہیں کرنے دے رہے نا، ایک جملہ ختم ہونے دو پھر آپ بات کرو. میں نہیں کہہ رہا آپ موضوع سے ہٹ کے کیوں بات کر رہے ہیں؟ اوکے بھائی پلیز آپ مجھے بات کرنے دو. موضوع سے ہٹنے، جہاد بھی پہ بات ہو رہی ہے. آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ کون سا بدر سے کون فرار ہوا تھا چھوڑ کے. ہم تو حق بات بیان کر رہے ہیں. آپ مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے بھائی. جب ایک جملہ ہی نہیں بولنے دے رہے. میں نہیں کہتا کہ یہ کسی پہاڑی میں جا کے گئے تھے، میدان جنگ ہی میں چھپ گئے تھے نا. وہاں پہ زخمی تھے، زخمیوں کے لاشوں میں چھپ گیا ہوگا نا وہ. یا مثلا کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہاں پہ وہ بیٹھے تھے خیمہ، وہ کسی جگہ پہ چھپ گیا ہوگا نا. وہاں پہ کوئی کڈا تھا، کہیں بھی چھپ گیا ہوگا نا. وہ خود کہہ رہا کہ میں نے اس سے اپنی جان بچائی ہے. فصددت عنہ. اب اس کا تم صحیح ترجمہ کرو. تم نہ ابو بکر کا جہاد دکھا سکتا ہے، نہ عمر کا جہاد دکھا سکتا ہے، نہ عثمان کا جہاد دکھا سکتا، کچھ بھی نہیں جہاد. میں نے ثابت کیا صرف، اور اس نے بات صرف بدر پہ کرنی ہے. بدر میں کہتے ہیں یہ آئے ہیں، قرآن کہتا ہے منافقین بھی بدر میں آئے ہیں مال غنیمت لینے کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال کرنے کے لیے. میں نے دکھایا کہ کس نے جدال کیا، اور میں نے یہاں پہ دکھا دیا کہ عمر صاحب نے بدر میں چھپ گیا تھا، مختفی ہوا تھا.